قرآن مقدس میں ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، 10 20 100 جگہ نہیں، 1000 جگہ نہیں، بلکہ قرآن کا کوئی صفحہ، اس سے آگے چلیں تو قرآن کا کوئی ورق، اور اس سے آگے چلیں تو قرآن کا کوئی رکوع، اور اس سے بھی آگے چلیں تو قرآن مقدس کی کوئی لائن ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خالی، بولو گے نا تھوڑا تھوڑا، خالی نہیں ہے۔ خدا کے ذکر کے ساتھ ذکر مصطفیٰ ہو جائے تو دو تصویریں، دو رخ نظر آتے ہیں۔ اس خدا نے کروڑوں انسانوں میں سے جس ایک بندے کا انتخاب کیا، ہائے ہائے، کروڑوں، جس میں کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، اعلیٰ بھی ہیں، ادنا بھی ہیں، عظیم بھی ہیں، غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں، کروڑوں انسانوں میں سے جس اکیلے ایک کا انتخاب کیا، میں قربان جاؤں اپنے خدا کے انتخاب پر، خود انتخاب کر کے خود ہی فرما دیا، اے میرے پیغمبر آپ کو بھیجا، نہ آپ سے پہلے اس طرح کا تھا نہ آپ کے بعد اس طرح کا آئے گا۔ یہ میرے محمد مصطفیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم ذکر ہے، ذکر مصطفیٰ اور آپ کے پاک گھرانے کا ذکر۔ میں نقشہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مدینے کی چھوٹی سی آبادی، ارد گرد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گھر ہیں، کہیں کسی صحابی کا گھر ہے، کہیں جناب عمار ابن یاسر کا گھر ہے، کہیں سلمان فارسی کا گھر ہے۔ ان تمام صحابہ کے گھروں کے جھرمٹ میں خدائے بزرگ و برتر کے محبوب پیغمبر محمد مصطفیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ عظیم گھر ہے کہ جس گھر کی چھوٹی سے چھوٹی خوشی میں بھی آسمان سے سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام شامل ہوتے ہیں، چھوٹی سی چھوٹی خوشی میں۔ اب مجھے بتائیں، اس سے بڑی یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کی توجہ میری طرف رہی تو میں چند منٹ میں آپ کی پیش خدمت کچھ باتیں کروں گا اور بات کو آگے چلائیں گے۔ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ، سب کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی پاک بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پاک میں موجود ہے، اور آپ کے دونوں نواسے حسنین کریمین، جنت کے نوجوانوں کے سردار، سیدہ شباب اہل الجنہ، اور جنت کے مالک، جنت کے سردار، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسنین کریمین گھر میں موجود ہیں۔ بچپن عمر ہے، گھر میں موجود ہے، بچپن عمر ہے۔ دونوں آپس میں، دونوں بھائی آپس میں، جس طرح ہمارے بچے گھر میں آپس میں کشتی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، اسی طرح جنت کے نوجوانوں کے سردار ایک دوسرے کے ساتھ محبت میں گتھم گتھا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، شاباش میرے حسین، شاباش میرے حسین۔ پاک سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر حسن بھی آپ کا بیٹا ہے، حسین بھی آپ کا، حسن بھی آپ کا بیٹا ہے، حسین بھی آپ کا بیٹا ہے، لیکن آپ حسین کو کہہ رہے ہیں شاباش میرے حسین، حسن تو بڑا ہے، حسن تو کیوں نہیں کہہ رہے؟ فرمایا سیدہ، فرمایا بیٹی، آسمان سے سید الملائکہ آئے ہیں، وہ بھی حسین کو شاباش کہہ رہے ہیں، میں بھی حسین کو شاباش کہہ رہا ہوں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب اللہ کی زمین پر جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر روئے زمین اور عرب پر اور جزیرہ نما عرب و حجاز میں اپنے صحابہ کے ساتھ اور جانثار ساتھیوں کے ساتھ اپنے بہادر مجاہدین کے ساتھ جس طرح اللہ کے پاک پیغمبر نے جزیرہ نما عرب میں اللہ کے دین کا غلبہ کیا، جب دوبارہ اس دین کو گرانے کی کوشش کی جائے گی، سیرت محمد پہ چلتے ہوئے
حسین اس دین کو پھر زندہ کریں گے، اس دین کو پھر زندہ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ بھائیو، کسی کا مقام اس کے عظیم گھرانے کے ساتھ ہوتا ہے۔ ازل سے لے کر ابد تک کفار مکہ میں بھی لوگ حج کے دنوں میں مجلس باندھا کرتے، حج کے دنوں میں مجالس باندھا کرتے اور اپنے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے۔ کوئی کہتا میرے باپ نے اتنے بندے مارے، کوئی کہتا میرا باپ اتنا دلیر تھا، کوئی کہتا میرا باپ اتنا بہادر تھا۔ قرآن اس پہ شاہد ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، رب کے قرآن نے فرمایا، آج سے پہلے میدان عرفات میں تم اپنے آباء و اجداد کی دلیریوں کا ذکر کرتے تھے، آج کے بعد ہم نے وہ ٹھپ کر دیا ہے۔ جب میدان عرفات میں حج کے دنوں میں جمع ہو گئے، فذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو جس طرح اپنے آباء و اجداد کا شد و مد سے ذکر کرتے تھے۔ پتہ چلتا ہے کسی کے نسب، کسی کے حسب، کسی کے گھرانے، کسی کی شان و شوکت اس سے معلوم ہوتی ہے۔ آج بھی دنیا اسی بات پر فخر کرتی ہے، جی میرا تعلق فلاں گھرانے سے ہے، میرا تعلق فلاں خاندان سے ہے، میرا تعلق فلاں خاندان پہ ہے۔ خدائے بزرگ و برتر کی قسم، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، ان اللہ اصطفی من ولد اسماعیل بنو کنانا، اللہ نے ولد اسماعیل سے بنو کنانا قبیلے کو چن لیا۔ واصطفی من کنانا بنی، واصطفی من کنانا قریشن، اللہ نے بنو کنانا سے قریش کا انتخاب کر لیا۔ واصطفی من قریش بنی ہاشم، اللہ نے قریش سے قبیلہ بنی ہاشم کا انتخاب کر لیا۔ اور بنی ہاشم قاری صاحب کن کا گھرانہ ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ۔ اور اتنا معزز، اتنا عظیم، اتنا کریم، اتنا سخی، اتنا اعلیٰ گھرانہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر کے ایک دادا کا نام ہاشم ہے، ایک دادا کا نام ہاشم ہے۔ ہاشم، ہاشم کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ان کا کام کیا ہے؟ پورے عرب سے اولاد اسماعیل کو جمع کر کے کعبہ کی متولیت پہ جمع کیا ہے، اور جب باہر سے حاجی آتے ہیں شوربہ، منو ٹن شوربہ بنا کے اس میں روٹی بگو کے ہاشم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے پاک پیغمبر کے جد امجد جناب عبد المطلب، جناب عبد المطلب میرے پیغمبر کے دادا جان، کبھی کعبے کا متولی آپ ہاشم کو دیکھیں گے، کبھی کعبے کا متولی آپ ابو جناب عبد المطلب کو دیکھیں گے، کبھی کعبے کا متولی آپ جناب قصی بن کلاب کو دیکھیں گے۔ میرے پاک پیغمبر کا اتنا عظیم خاندان ہے، اور نبی کا گھرانہ اتنا عظیم ہے، نبی کا خاندان اتنا عظیم ہے، خدا کا انتخاب بھی روئے زمین پر جو سب سے افضل ہیں انہی سے خدا نے انتخاب کیا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور پھر میرے خدا نے کیوں انتخاب؟ خدا خمیر کو جانتا ہے، خمیر کو جانتا ہے، کس کا خمیر کتنا طاقتور ہے خدا اس کو جانتا ہے۔ میرے خدا کو پتا ہے محمد کا خمیر اتنا مضبوط ہے، جب عرب و مکے کے کافر اور طائف کے لوگ اسے پتھر بھی ماریں گے تب بھی یہ خدا کی توحید سے، پیغام خداوندی سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس حضرت جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، کہو جی رضی اللہ تعالی عنہ، عشرہ مبشرہ میں سے اہل سنت کے چوتھے خلیفہ، خلیفہ چہارم جناب علی المرتضی علیہ السلام۔ اللہ کے پاک قرآن میں اللہ نے جہاں ذکر اپنے پیغمبر کا کیا ہے وہاں ذکر اللہ نے پیغمبر کے خاندان کا بھی کیا ہے، پیغمبر کے۔ اب قرآن کی پہلی آیت اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، اے میرے خدا، بلکہ خدا خود فرماتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی ازواج مطہرات کا ذکر ہو رہا ہے،
مومنوں کی ماؤں کا ذکر ہو رہا ہے، مومنوں کی ماؤں کا ذکر ہو رہا ہے، ازواج مطہرات کا ذکر ہو رہا ہے، پیغمبر کی بیویوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے میرے محبوب ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ آپ کے پاک گھرانے سے ہر طرح کی گندگی کو دور کر دیں، پاک گھرانے سے ہر طرح کی گندگی کو دور کر دیں۔ جب قرآن مقدس کی یہ آیہ مبارکہ اتری ہے، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، قرآن مقدس کی آیہ مبارکہ اتری ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی یا ایھا المدثر مزمل والی کملی کو اوپر اوڑا ہوا ہے اور فرماتے ہیں دعا علی و فاطمہ والحسن والحسین، آپ نے جناب علی کو آواز دی، حضرت جناب سیدہ فاطمہ کو آواز دی، جناب حسنین کریمین کو آواز دی، اپنی چادر کے نیچے لے لیا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہ ان سے گندگی کو دور کر دے اور انہیں اس طرح پاک کر دے جس طرح تیرا ارادہ ہے، جس طرح تیرا ارادہ ہے۔ بتلانے کا مطلب یہ ہے خدا کی توحید کے بعد رسالت مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اور رسالت مصطفیٰ سے بھی قبل پیغمبر کے خاندان کا ذکر ہوگا۔ آج بھی لوگ اپنے وڈیروں پر فخر کرتے ہیں اور میرے مصطفیٰ نے بھی فخر کیا، میں بتاتا ہوں۔ ایک دن نا کسی نے آ کے کہا اللہ کے پاک پیغمبر باہر لوگ باتیں کر رہے ہیں، باہر لوگ باتیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ محمد کے خاندان کو محمد کی وجہ سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کوئی تعلق قیامت رو کم نہیں ہونا جی، اوتھے عملوں کا کم ہونا ہے۔ کسی نے کہہ دیا کہ محمد کے خاندان کو نبی کی شفاعت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اللہ کے پیغمبر کا چہرہ مبارک متغیر ہوا، چہرہ تبدیل ہوا، آپ اپنی چادر کو زمین پہ گھسیٹتے ہوئے غصے کے ساتھ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے۔ کہاں تشریف فرما ہوئے جی؟ ممبر پہ۔ آپ نے فرمایا من انا، من انا، قاری صاحب من انا، میں کون ہوں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کہہ رہے ہیں من انا، میں کون ہوں؟ سب نے کہا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا نہیں من انا، پھر جواب ہوئی انت رسول اللہ، آپ نے فرمایا نہیں انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن قصی بن کلاب بن مرہ۔ کیا مطلب ہے رسالت کا؟ جب لوگ یہ کہہ رہے ہیں، جب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اس سے بڑا بھی کوئی مرتبہ ہے رسالت سے بڑا؟ آپ فرماتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، آج بات میرے خاندان کی ہوئی ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں میں محمد ہوں، باپ عبداللہ ہے، دادا عبد المطلب ہے، پردادا ہاشم ہے، تم کیسے کہتے ہو جن کا میں خون ہوں، جن کے میں پشتوں سے آیا ہوں، جن کا میں خون ہوں، جن کا میں پاک مطہر خون ہوں، ان کو میری وجہ سے فائدہ؟ اچھا میں چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک حافظ ہو جائے نا ایک خاندان میں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ 17 کو جنت میں، معذرت سے کہتا ہوں پتہ نہیں اس حافظ کا حافظہ کیسا ہے، اس کے اعمال کیسے ہیں، اس کا طریقہ کار کیسا ہے۔ اب قیامت کو وہ اللہ کو کیا جواب دے گا؟ وہ اپنے اعمال کا جواب دے سکے گا یا نہیں؟ لیکن ہم اس پر قاری صاحب اعتماد کرتے ہیں کہ یہ 17 کو کیا کرے گا؟ جنت میں لے کے جائے گا، شفاعت کرے گا۔ اور اپنا ہمارا ٹوٹا پھوٹا حافظ، جو جب میں اپنی بات بھی کرتا ہوں جس کے پلے کچھ نہیں ہے، وہ 17 کو جنت میں لے جائے، محمد مصطفیٰ اپنے خاندان کو بھی جنت میں نہ لے جائے؟ اللہ اکبر۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے باپ آدم سے لے کر، اپنے باپ، بڑی توجہ طلب بات ہے، اپنے باپ آدم سے لے کر اپنے باپ عبداللہ تک، الا ان ولدنی ابی و امی، اپنے باپ عبداللہ تک جس جس سلب میں آیا ہوں خدا نے اسے بھی پاک رکھا ہے، جس جس رحم میں آیا ہوں خدا نے اسے بھی پاک رکھا ہے۔ کیا ہے مطلب؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ جناب آدم اور حوا جہاں سے کائنات چلی ہے، خدا نے اس پاک
متحر شجرے کو نہ شرک سے گندا ہونے دیا، نہ خرافات سے گندا ہونے دیا، نہ بدعات سے گندا ہونے دیا، نہ اختلافات سے گندا ہونے دیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں الا ان ولدنی ابی و امی، میں اپنے باپ آدم سے لے کر اپنے باپ عبداللہ تک، اور یہ جو پاک نہر ہے، یہ جو پاک نہر ہے، یہ جو پاک نہر ہے، خدا کی قسم میرے مصطفیٰ نے کہا اپنے پورے شجرہ پاک میں میرا ایک باپ نہیں جس نے زنا کیا ہو۔ وہ اتنا متحر شجرہ، ایک باپ نہیں، ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ ہو جائے، اللہ کی قسم اس خدا کی خدائی مزید اجاگر ہو جاتی ہے کہ ہم دنیا میں انتخاب کرتے ہیں، میرا انتخاب غلط ہو سکتا ہے، تیرا انتخاب غلط ہو سکتا ہے، جس خدا نے انتخاب کیا ہے یار اس نے کیسا انتخاب کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے، پاک پیغمبر کے سینہ پاک پہ قرآن اترا، اللہ نے تقریباً 20 انبیاء کا کم و پیش، 20 قاری صاحب اس چیز کے ذمہ دار ہیں، مطلب ذمہ دار کہہ رہا ہوں، گواہ ہیں قاری صاحب، 20 انبیاء کا ذکر کر کے، اور قرآن کا طریقہ کار یہ ہے جز بیان کرتا ہے کل مراد لیتا ہے، یعنی چند چیزوں کا ذکر کر کے پورا کل مراد لیتا ہے۔ 20 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا وَمِنْ آبَائِهِمْ، ان تمام انبیاء کے باپ دادا، ان تمام انبیاء کے باپ دادا، جس میں جناب ابراہیم سر فہرست ہیں، جس میں جناب موسیٰ علیہ السلام سر فہرست ہیں، موسیٰ پیغمبر، لوط و یحییٰ پیغمبر، الیاس پیغمبر، یونس و ہارون، تمام انبیاء کو ان کا میں نام نہیں بھی لے رہا، اللہ نے ذکر کر کے فرمایا وَمِنْ آبَائِهِمْ، میرے ان نبیوں کے باپ دادا، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے ان سب کو چن لیا ہے، ہم نے ان سب کو چن لیا ہے، وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ہم نے انہیں سیدھے راہ کی ہدایت دی ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر یہ سارے شرک کرتے، کیا کرتے؟ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ نبیوں کے باپ داداؤں کا۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر یہ سارے شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میں ان سب کے عمل حبط کر لیتا، ضائع کر لیتا۔ پتہ چلا کسی نبی کا کوئی باپ، کسی نبی کا کوئی باپ مشرک نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک گرہ کھولتے ہیں، یہاں پہ ایک گرہ کھولتے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے باپ حضرت جناب عبداللہ دین ابراہیم پہ نسل در نسل چلتے آ رہے ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے وَاتَّبِعْ مِلَّتَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے میرے پیغمبر ملت ابراہیم کے ساتھ جڑ جائیے، جو یک طرفہ ملت ہے، جو ایک خدا کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ وَاتَّبِعْ مِلَّتَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، خدا کی ملت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے ساتھ جڑ جائیے۔ اب سوال ہے میرا، جب پوری روئے زمین پر شرک ہو گیا ہے تو ملت ابراہیم تو ہے ہی نہیں، خدا کس ملت کے ساتھ اپنے نبی کو جڑنے کی بات کہہ رہا ہے؟ خدا کس ملت کے ساتھ جڑنے کی بات کہہ رہا ہے؟ یہ ملت ابراہیم خاندان بنی ہاشم میں میرے پیغمبر کا شجرہ پاک کے جس کے ساتھ خدا نے شرک لگنے